نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری امت میں جو ماحول یہ بن گیا ہے غیر مقلدیت کا، یہ انتہائی خطرناک ماحول ہے۔ اس سے بعض اوقات خطرہ یہ ہوتا ہے کہ امت اہل ایمان کے راستے سے نکل کر گمراہی میں نہ چلی جائے اور بددینی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی ضمن میں ایک سوال کینیڈا سے پوچھا گیا ہے، وہ یہ کہ وہاں یہ بات بہت عام پھیلی ہوئی ہے کہ آپ عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر لیجئے، اور گھروں میں ادا کرنے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور طریقہ تو وہی ہے جیسے تکبیرات کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے وہ اور اہل سنت والجماعت کے ہاں بنیادی فرق ہے۔ اہل سنت کے ہاں پہلی اور دوسری رکعت میں، یعنی عید کی دونوں رکعتوں میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں 3 تکبیریں عام نماز کی روٹین سے زیادہ کہی جاتی ہیں، جبکہ جو ایک کلپ مجھ سے شیئر کیا گیا ہے وہ یہ کہ نماز کی ایک رکعت جو عید کی ہے اس میں غالباً 5 تکبیریں لکھی گئی ہیں، اور ایک میں غالباً 7 لکھی گئی ہیں کہ جی 7 کہی جائیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ تکبیر، زیادہ تکبیریں کہنا چونکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آیا سنت کیا ہے؟ سنت کے اتباع میں برکت ہے، اور باقی کسی بھی چیز میں برکت اللہ نے نہیں رکھی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب اللہ اکبر آپ کہتے ہو اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو تو یہ اللہ کی بڑائی ہے، اس میں ثواب ہے۔ لیکن جب آپ کسی ایسے عمل کو کسی ایسی جگہ پر لے آتے ہو جہاں وہ محل نہیں ہے، تو پھر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹانے کا موجب بن جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر نماز کے شروع میں عام طور پر تکبیر تحریمہ ہم 1 مرتبہ کہتے ہیں اور ہاتھوں کانوں تک اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی تکبیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس میں کانوں تک ہاتھ ہی اٹھانا ہے تو میں 2 بار کہہ لیا کروں گا اللہ اکبر، یا کوئی بندہ کہے نہیں میں 3 بار کہہ لیا کروں گا، یا کوئی بندہ کہے نہیں اللہ کی بڑائی ہے تو مجھے 100 بار کہہ لینا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے جو طریقہ نبی علیہ السلام سے ہمیں میسر آیا وہ طریقہ فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور امت میں جو چیز رائج ہے اس سے ہٹنے کے لیے کوئی قوی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور قوی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں امت کا تعامل شامل ہو۔ خالی کسی کتاب کا حوالہ دے دینے سے قوی دلیل نہیں بن جاتی۔ پہلی بات تو تکبیرات کے حوالے سے میں نے عرض کر دی ہے کہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ کہ آیا اپنے گھروں میں اکیلے یعنی اپنے گھر کے افراد مل کر وہ پڑھ لیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس میں یہ ذہن میں رکھ لیجیے، عادت نہیں ہونی چاہیے، معمول نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عید وہ عمل ہے کہ جس میں امت کے اجتماع کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل وہ اجتماع ہے، جہاں ایمان والے جمع زیادہ ہوں اللہ کو وہ پسند ہیں۔ مسجد کی جماعت میں زیادہ فضیلت اسی لیے رکھی گئی کہ 27 نمازوں کا ثواب ہے، ورنہ ہر گھر میں جماعت ہو سکتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، امت کے لیے، میری ساری امت کے لیے زمین کو پاکیزہ اور مسجد قرار دے دیا گیا ہے۔ تو مسجدوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہر جگہ پہ جہاں موقع بنے 2 4 6 لوگ اکٹھے ہو نماز پڑھ لیں، مسجدوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن مسجد میں جمع ہو کر عبادت کی اہمیت و فوقیت اس لیے زیادہ دی گئی، ایمان والے جمع زیادہ ہوتے ہیں۔ جمعے کی اہمیت اس لیے زیادہ رکھی گئی کہ لوگوں کو جمع زیادہ کیا جائے۔ عیدین کی فضیلت اس لیے زیادہ رکھی گئی کہ وہاں عیدین میں لوگ جمع زیادہ ہو جائیں۔
لہٰذا بلا کسی وجہ یا علت کے یہ ماحول پیدا کر دینا کہ نہیں جی گھر میں پڑھ لی جائے، نہیں یہ کر لی جائے، یہ مناسب نہیں۔ لیکن چونکہ اس مرتبہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے اور یہ ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے بجائے ہر گھر والے عید پڑھیں، کچھ گھر مل کر کسی جگہ عید پڑھ لیں اور کچھ گھروں والے مل کے الگ کہیں عید پڑھ لیں۔ یہ طریقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ایمان والوں کے جمع ہونے کا پتہ چل جائے، اور جو پہلے ہی ایک جگہ جمع ہیں کہ بیگم صاحبہ ہیں اور صاحب ہیں اور بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور وہ پہلے ہی مل کے 2-4 لوگ عید پڑھ رہے ہوں تو وہ تو پہلے ہی جمع ہیں۔ اس لیے فوقیت اس بات میں ہے اجتماع کیا جائے۔ لہٰذا کرونا کی وجہ سے چونکہ اس نوعیت کا اجتماع اگر ممکن نہیں ہے تو اس اجتماع کو ذرا مفتیان نے اس مرتبہ رائے یہ دی ہے کہ اس کو چھوٹا کر کے کچھ لوگ مل کے اجتماع کر لیں۔ اور اگلی بات اس میں اہم یہ ہے کہ یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی نقل کی جا رہی ہے کہ بصرہ میں ایک مرتبہ ان کو عید کی نماز وہ نہیں مل سکی تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جمع کر کے تو عید کی نماز کروا لی۔ اب یہ بات کہنے کو بڑی سادہ سی ہے اور اس سے استدلال بھی کیا جا رہا ہے، بڑا آسانی سے کیا جا رہا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی تھی۔ آپ کی آخری عمر میں 180 اولاد تھی آپ کی، 180۔ آج 180 بندے نماز میں عید کے لیے جمع نہیں آپ کر سکتے، لہٰذا جب یہ نماز کے لیے نہیں جا سکے اور عمر زیادہ ہو گئی تھی آپ کی، آپ کو نظر آنا بھی مشکل ہو گیا تھا آخری عمر میں، اس لیے پہنچ نہیں سکے، تو اب ظاہر بات اتنا بڑا مجمع 180 لوگ ہیں، انہوں نے کہا چلو ادھر نماز پڑھا لیتے ہیں۔ انہوں نے نماز پڑھائی اور صحابی ہیں، پڑھا بھی سکتے تھے، پڑھانا بھی چاہیے تھی، اور انہوں نے پڑھائی۔ لیکن دیکھو تعداد کتنی ہے پیچھے، 180 لوگ ہیں۔ اور حقیقت بات یہ کہ امریکہ میں اور کینیڈا میں پہلے ہی اس پر عمل ہوتا ہے، جہاں ایک مسلح میں ایک ہال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ عیدیں پہلے ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس عمل پر تو پہلے ہی عمل کر رہے ہیں، اہل کینیڈا بھی کر رہے ہیں، اہل امریکہ بھی کر رہے ہیں کہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہال کرائے پر لیتے ہیں، ایک نماز 9 بجے ہوتی ہے، دوسری پھر 10 بجے، تیسری پھر 11 بجے، پہلے سے عمل ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک کی سنت پر عمل ہے۔ اب اگر اس کو اور ریڈیوس کر کے ہر گھر کے جہاں 4 بندے ہیں یا 2 بندے ہیں، اب ان میں آپ اگر لانا چاہ رہے ہیں تو یہ حدیث پر عمل نہیں ہو رہا، یہ دین سے بغاوت کا راستہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ مل کر عید پڑھ لیں، اور عید پڑھنے کا طریقہ وہی آسان ہے جو مطلب عام ہماری کتابوں میں مل جاتا ہے، یعنی جس طرح 2 فجر کی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں بالکل اسی طرح فجر کی رکعتوں کی طرح پڑھنا ہے، اور نیت اگر کرنی ہے تو چونکہ یہ الفاظ ہیں تو اس الفاظ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں نیت کے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب اللہ تعالیٰ کے لیے منہ کعبہ شریف کی طرف، اور بما 6 زائد تکبیروں کے بھی بعض اوقات اعادہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ صرف اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یہ الفاظ دہرائیں بھی۔ اس لیے بعض اوقات لوگوں کو یہ بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ جو نماز جو عیدین ہیں یا یہ فلاں چیز ہے یہ ایسے ہی شروع ہو گئی ہے، اس کا کوئی مطلب لینا دینا نہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسی عمل کو اس طریقے سے کریں جو سنت ہے، 2 رکعتیں پڑھیں اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں آہستہ آواز میں، ثنا کے بعد 3 تکبیریں، اور اسی طرح جیسے تکبیر تحریم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیریں کہیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی اسی طرح رکوع سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ اور قرات کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہنی ہیں، اسی طرح اللہ اکبر 3 تکبیریں، اور 4تھی تکبیر کہہ کے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع میں جائیں گے پھر سجدے میں جائیں گے، اسی طرح نماز مکمل ہو جائے گی، اور بعد میں ایک چھوٹا سے 2 خطبے دے دیے جائیں تاکہ واجب پورا ہو جائے۔
تو بس اتنا سا کام ہے، کوشش کرنی چاہیے عید کی نمازوں کو اللہ کی رحمتوں کا باعث بنایا جائے، زحمت کا باعث نہ بنایا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کر کے راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔